تاریخ انسانی منفی اور مثبت کرداروں سے بھری پڑی ہے۔ انسان ایسی صفات کا حامل ہے جن کو بروئے کار لا کر بلند ترین مقام و مرتبہ حاصل کر سکتا ہے، جبکہ اس کے برعکس منفی کردار ادا کر کے ذلت اور گمراہی کو بھی اپنا مقدر بنا سکتا ہے۔ ذلت اور گمراہی پر مبنی ایک طبقہ جعلی عاملین کا بھی ہے، جو مفاد پرست طبقہ دھوکہ دہی اور جعلسازی کے ذریعے سادہ لو عوام کو بیوقوف بنا کر اپنی تجوریاں بھرنے میں لگے ہوئے ہیں، اور جیسے انہیں کوئی پوچھنے والا ہی نہ ہو۔ ہولناک واقعات آئے روز سرخیوں کی زینت بنتے رہتے ہیں۔ گرفت ٹیم ماضی میں بھی جعلی عاملین کو گرفت میں لینے کے حوالے سے خصوصی پروگرامز کر چکی ہے، جن کا مقصد حقائق کو سامنے لا کر عوام میں شعور بیدار کرنا ہے، تاکہ بھیڑ چال کو ختم کر کے شعور کی روشنی میں فیصلے کیے جائیں اور حق اور ناحق کی تمیز پیدا کی جائے۔ ہر شخص ہر اس شے پر ایمان لے آتا ہے جو کسی صورت اس قابل نہیں ہوتی کہ اسے چاندی، سونے اور موٹی موٹی رقوم دے کر حاصل کیا جائے۔ کیا عقل اس بات کو کسی بھی طرح تسلیم کرنے کو تیار ہے کہ ایک لوہے کی کیل کی قیمت ہزاروں روپے ہو سکتی ہے، اور وہ بے جان شے کسی علاج یا کسی دنیاوی یا روحانی تکلیف کو دور کر سکتی ہے؟ ایک گرفت انفارمر نے ٹیم گرفت کو اطلاع دی کہ کیلوں والا بابا نامی عامل کافی تیزی سے شہرت حاصل کر رہا ہے۔ کیلوں والا بابا کیلوں کے ذریعے لوگوں کے مسائل اور بیماریوں کا علاج کرتا ہے۔ ٹیم گرفت نے 2 فرضی کرداروں پر مشتمل خاتون اور مرد نمائندوں پر مشتمل ایک ٹیم تشکیل دی، جن کے ہمراہ خفیہ کیمرہ اور آڈیو ڈیوائس کر دی گئی۔ وہ نمائندگان آستانے پر پہنچا دیے گئے۔ نمائندگان آستانے میں داخل ہوئے اور صحن سے ہوتے ہوئے ایک کمرے میں پہنچ گئے۔ ایک سیاہ فام شخص زمین پر بچھی ہوئی چٹائی پر بیٹھا ہوا تھا۔ صاف ظاہر تھا کہ یہی شخص کیلوں والا بابا تھا۔ کیلوں والے بابا نے خاتون نمائندہ کو دیکھ کر آنے کی وجہ پوچھی۔ خاتون نے اپنا تعارف کرایا اور فرضی کہانی سنائی کہ اس کا شوہر عرصہ 6 ماہ سے بے روزگار ہے اور اس کا گھرانہ شدید قرضوں کی زد میں آ چکا ہے، جبکہ اس کہانی سے دور دور تک حقیقت کا کوئی واسطہ نہیں تھا۔ میرے شوہر کا مسئلہ ہے میرے شوہر کا مسئلہ یہ ہے کہ نا 5-6 مہینے سے نا ان کا کام نہیں ہے، یعنی کہ بے روزگار ہے، گھر میں لڑائی جھگڑے اور بالکل یعنی کہ بات نا فاقوں پہ آ گئی ہے۔ حساب کتاب کر کے خاتون کو بتایا کہ اس کے شوہر پر اپنوں میں سے کسی نے بہت سخت بندش کروائی ہوئی ہے، اور یہ بات کوئی اچھمبے کی بات نہیں، کیونکہ کسی شاعر نے بھی اس روش کو کیا خوب بیان کیا ہے کہ اپنے ہی گراتے ہیں نشے من پہ بجلیاں۔ آپ لوگوں کو بندش کیا ہوا ہے؟ کیا کس نے ہے؟ ہمارے اپنے ہیں یا غیر ہیں؟ کوئی آپ کے اپنے نے کیا ہے؟ عامل کا کہنا تھا کہ وہ پڑھی ہوئی کیلیں دے گا، جسے گھر کے چاروں کونوں میں 1 ہفتے تک ڈھوکے رکھنا ہوں گی۔ اس کے بعد ان کیلوں کو واپس اس کے آستانے لانا ہوگا، اور اگر دوبارہ پڑھائی کی صورت میں وہ کیلیں زنگ آلود ہو گئیں تو اثرات اور بندش کیلیں اپنے اوپر لے لیں گی، اور اس سارے عملیات کے عوض کیلوں والے بابا نے 10,000 روپے کا تقاضا کیا۔ میں آپ کو کیل دیتا ہوں، انشاءاللہ آپ اپنے گھر پہ لگا دینا، انشاءاللہ اگلے ہفتے آپ آ جاؤ گے، پیسے لے گے انشاءاللہ آپ کو پوری آپ بتا دیں۔ اللہ دونوں نمائندگان کیلوں والے بابا کے آستانے سے واپس آ گئے اور ٹیم گرفت سے آ کر انہوں نے آستانے میں گزرنے والی ساری کتھا سنائی۔ یہ بتایا بھی آپ گئی تھی تو کیا کیا اس نے؟ ہم لوگ اندر گئے تھے تو یہ کیلوں والے بابا کے نام سے بہت مشہور ہے یہاں پر، تو ہم لوگ اندر گئے ہیں تو ہم نے ان کو اپنے بارے میں بتایا کہ بھئی گھر کے حالات کے بارے میں بتایا، تو انہوں نے کہا ہاں کوئی مسئلہ نہیں ہے، کام ہو جائے گا۔ تو مجھے یہ کیلیں دی ہیں انہوں نے کہ یہ 6 کیلیں لیجئے اور اپنے گھر میں نا اس کو 4 کونوں میں گاڑ دیے گا۔ پھر 1 ہفتے بعد دوبارہ بلایا ہے اور کہا ہے کہ 5,000 روپے لے کر آئیے گا اور یہ کیلیں واپس لے کر آئیے گا میرے پاس۔ تو یہ کیلیں انہوں نے مجھے دی ہیں۔ کیلوں والے بابا کی کیلوں کو جوں کا توں رکھ دیا گیا اور 1 ہفتہ گزرنے کا انتظار کیا گیا۔ 1 ہفتہ گزر جانے کے بعد ایک بار پھر رخ کیا گیا اسی آستانے کا، جہاں کیلوں والے بابا اپنے دم اور درود کے بل پر اپنے علاقے کے عوام کو اپنا گرویدہ کیے ہوئے تھے۔ خاتون نمائندہ ایک مرتبہ پھر آستانے میں داخل ہوئی۔ بتائیے۔ میں آئی تھی نا آپ کے پاس 1 ہفتہ پہلے۔ جی تو خاتون نے طے شدہ فرضی کہانی بتائی کہ حالات پہلے سے زیادہ بگڑ چکے ہیں۔ اس نے بتایا کہ شوہر نے اس کے ساتھ
मार पीट भी की है। वैसा ही जैसे था, चोर का जॉब लग गया। नहीं अभी लगा ही नहीं, मस्जिद और खराब हो गई है, कंडीशन ऐसी हो गई है कि बहुत लड़ाई झगड़े हो रहे हैं घर में। और आपने जो मुझे कीले वगैरह दी थी कीले लाया था, वो मैं कीले लेकर आ गई हूँ, तो लेकिन मसला तो अभी वैसा का वैसा ही है। एक और काम मैंने बताया था, कैसे लाए? पैसे लाई तो हूँ, लेकिन आप पहले मेरा मसला तो हल करें, जैसे कीले भी मैं लेकर आ गई हूँ, मैंने एक हफ्ता दबा भी दी थी, लेकिन कीले कोई मसला हल नहीं होगा। कीले कहाँ है? कीले तो मेरे पास। दिखाना। कीलों वाले बाबा ने कीले हाथ में लेने के बाद अपने चेले से पानी का बर्तन मंगवाया। चेले ने एक बर्तन लाकर रख दिया जिसमें गाढ़ी रंगत वाला गदला पानी भरा हुआ था। आमिल ने नारा लगाया और कीलों पर कुछ पढ़ना शुरू किया। अल्लाह भाजी, अब आपने आंखें बंद करें और खातून से कहा कि जब तक वो पढ़ रहा है अपनी आंखें बंद रखें। आमिल ने कीलों पर पढ़ाई के बाद खातून नुमाइंदा से आंखें खोलने को कहा और खातून के सामने कीलें इस रंगीन पानी में डाल दी। आप अपने आगे खोल जाओ, ये कील कुछ देर पढ़ाई के बाद आमिल ने रंगीन गदले पानी में हाथ डाला और कीले पानी से निकाल ली। हैरान कुन तौर पर कीले जंग आलूद थी। आमिल ने वो जंग आलूद कीलें खातून नुमाइंदा के हाथ में थमा दी। खातून नुमाइंदा भी कीलों के यकलख जंग आलूद होने पर हैरान थी। भाजी आप देखो ये कीले कितने जंग हुए हैं, आपके घर के ऊपर इतने बंदिश हुए हैं। ये कैसे? मैंने तो साफ कीले दी थी आपको। आपके सामने घर पे आपके इतने बंदिश हुए हुए। आमिल ने जंग आलूद कीले निकालने के बाद खातून नुमाइंदा से इंकिशाफ किया कि उसके घर और शौहर पर जो सिफलियात और बंदिश कराई गई थी वो इन कीलों ने अपने ऊपर ले ली हैं। आप देख सकते हैं कील में कितने जंग है, सारे बंदिश कीलों में आ गए। लेकिन साथ ही ये इंदिया भी दिया कि सिफलियात बहुत सख्त हैं, लिहाजा एक बकरा भी सदका करना होगा या बकरे की कीमत अदा करना होगी जो कि 17,000 रुपए है। आपको एक बकरा कुर्बान करना पड़ेगा, या आप मुझे पैसे दे या अपने आप पड़ोसी को कुर्बान करना है। अच्छा, तो बकरे के पैसे मैं आपको दूँ, आप ये कह रहे हैं? बकरे के पैसे तो 17,000 लगेंगे। 17,000? अभी 5,000 आप मुझसे ले रहे हैं, तो 17,000 और। अच्छा, अभी फिलहाल तो मैं ये 5,000 लेके आई हूँ, जी जी, आप ये रख लें। फिर अगली दफ़ा नेक्स्ट टाइम जब मैं आऊँगी तो मैं यहाँ तो बकरा खुद लेकर आ जाऊँगी, यहाँ तो मैं आपको। हाँ, जब मुझे पैसे आप दे देना तो भी अच्छी बात है। ये हमारे नुमाइंदे वापस आ गए हैं, जो आमिल है बाबा है इसके पास से। अब देखते हैं कि ये क्या कहता है। दोबारा जब इस दफ़ा इसको 5,000 रुपये दे दिए गए। टीम गिरफ्त के लिए अभी ये मुअम्मा जानना जरूरी हो गया था कि आनन फानन ये कीलें कैसे जंग आलूद हो गई। लिहाजा टीम गिरफ्त ने नुमाइंदों से हासिल होने वाली खुफिया रिकॉर्डिंग्स को सॉफ्टवेयर की मदद से बगौर जायजा लिया और थोड़ी ही देर में काफी हद तक मुअम्मा हल हो गया। खुफिया रिकॉर्डिंग में देखा जा सकता था कि आमिल ने जब खातून नुमाइंदा को आंखें बंद करने का कहा कि वो पढ़ाई कर रहा है तो उसी लम्हे उसने अपने चेले के साथ किसी चीज का तबादला किया। कीलों वाले आमिल की जालसाजी सामने आ गई थी और अब वक्त आ गया था कि कार्रवाई करके जाली आमिल को खुलकर बेनकाब किया जाए। जंग तो लग रहा है, माया तो हो रहा है, माया हो रहा है, मैं पहले ये रख के फिर उसके बाद पीछे हाथ लेकर के। अब वो साफ लग रहा है कि चढ़ा देने के बाद फिर तो कीले जो है वो पानी डाल के आपको दवाइए। अब देखो कीलों पे ये तो जंग भी क्लियर नजर आ रहा है कि जंग लगा हुआ है। आप उसको जूम करके देखो तो आपको लग रहा है कि कीलों पे जंग लगा हुआ है। तो मतलब ये जो साफ कीले से छुपा दिए और जंग वाली कीले से पानी डाल के और ये शो करने की कोशिश करिए कि ऐसा कुछ हुआ है हमारी नुमाइंदा पे। देखना ये है कि ये जिस तरीके से एडिट पे हमें नज़र आया है कि इसने जो है एक हाथ पीछे लेकर गया अपना और फिर उसके बाद जो है वो चीले के साथ इसने कुछ शायद एक्सचेंज किया है। वसूल से ये बात नहीं कही जा सकती, लेकिन कुछ ना कुछ गड़बड़ की है इसने, तभी जो है ये कीलों के ऊपर इतनी जल्दी से जंग आ गया, वरना आम हालात में ऐसा होता नहीं है। देखिए 5,000 पहले ले चुकी हम, 10,000 हम मजीद मांग रहे हैं, इतना तो मैं नहीं कर सकती। आपको मैंने पहले ही बोला है कि काम नहीं है बिल्कुल। आप जो कैमरे में मैंने सारे नीचे करे फिर बैठ के बात करते, जो भी बात है कैमरे के सामने करने में क्या नहीं, हम पैसे क्यों चाहिए? पैसे तो आप ले रहे हैं। नहीं, आपको चाहिए तो बता दे। नहीं, हमें तो नहीं चाहिए पैसे।
एक मरतबा फिर जाली आमिल के आस्थाने पर जाने का फैसला किया गया। मंसूबे के मुताबिक खातून नुमाइंदा के साथ एक मर्द नुमाइंदे को अंदर जाना था, जबकि टीम गिरफ्त को गाड़ी में रुककर नुमाइंदों के इशारे का इंतजार करना था ताकि बवक्त जरूरत कार्रवाई की जाए। ये बिल्कुल हम इसके जो आस्थाना में घर है जहाँ पे इसने सुकून अख्तियार की भी है और यहीं से ही जो है अमल करता है। तो अब क्या करना है, इधर आप लोग पहले जाओगे अंदर और जाके जो है फिर हमें इशारा दोगे, फिर हम लोग आए? कॉल कर देता हूँ, फिर उसके बाद आप लोग आ जाएं। जालिया मिल के जो आस्थाना है, जो ये अपने आप को कीलों वाला बाबा बोलता है, तो इससे थोड़ी दूर जो है वो हमने अभी गाड़ी रोकी है। हमारे नुमाइंदे इस वक्त इसके बिल्कुल दरवाजे पे जा रहे हैं। अभी देखना ये है कि कितनी देर में ये हमें बुला लेते हैं और अंदर इसका क्या राज-फाश होता है। तो काम ही नहीं हुआ अभी तक। नहीं, मैंने इसको बताया था ना कि जो मैं पैसे आपसे मांगता हूँ मैं अपने के लिए नहीं रखता। तो इन्होंने जो मेरे चेहरे वगैरह वो जो काम को पैसे दिए तो हैं इन्होंने आपको, मगर वो तो काम ही नहीं हुआ अभी तक। ना इनके मियाँ की जॉब लगी, ना कुछ हुआ। मैंने इसके सामने इसको कील दिखाया था, तो कील है। रंग वाले थे ना, मैंने इसको बताया देख ये सारे असर किलो पे आ गए। देखिए 5,000 पहले मिल चुकी है, हम 10,000 हम मजीद मांग रहे हैं। इतना तो मैं नहीं कर सकती, आपको मैंने पहले ही बोला है कि काम नहीं है बिल्कुल, फिर आप मजीद पैसे को डिमांड कर रहे हैं। नहीं, आपको मैंने 17 का बोला था, आप 10 भी नहीं दे रहे तो काम नहीं हुआ। नुमाइंदों ने कहा कि हम अपने घर में बकरे का सदका खुद दे देंगे, आप हमारे मसाइल का हल करें। इस पर आमिल बिगड़ गया कि बकरा यहीं सदका करना होगा या फिर उसकी रकम देना होगी, तभी बंदिश का खात्मा होगा। हम सदका खुद उतार लेंगे ना बकरे, अगर आप काम तो करें। भाईजान वो काम ही नहीं होगा ना, मैं उसको पहले बताया था 5,000 रुपये मैंने दिया इससे, जो काम करने का काम करा। अच्छा, अगर बकरा मैं खुद ही घर में कर लूँ सदका वगैरह तो नहीं होगा ना, वो आप मुझे दे तो मैं कर दूँगा। तो अच्छा आप भी तो सदका करेंगे ना, तो मैं खुद कर लूँगी सदका। नहीं, ऐसे नहीं होगा। आमिल ने एक मरतबा फिर फांसने के लिए दोबारा हिसाब लगाया और पासे जमीन पर फेंके और फिर वही कथा सुनाई जो पहले सुना चुका था कि शदीद बंदिश करवाई गई है। इस पर नुमाइंदों ने कहा कि उसने तो दावा किया था कि कीलों ने सारे सुफलियात अपने ऊपर ले लिए हैं, तभी तो उन पर जंग चढ़ा था, तो अब ये बंदिश कैसे बाकी है? आपके ऊपर बड़ी बंदिश लगी हुई है, आपके शोर के ऊपर। पहले तो आपने बताई है, तो उसके तोड़ के लिए तो आपने 5,000 रुपये लिए। नहीं, मैं तो कोशिश कर रहा हूँ कील वगैरह। नहीं तो अभी फिर आप बता रहे हैं बंदिश, जब पहले बंदिश थी तो 5,000 रुपये उसके दिए तो हैं हमने आपको। कीलों वाला जाली आमिल खुलकर बेनकाब हो चुका था। नुमाइंदे ने मौका देखकर गिरफ्त टीम को आस्थाने में आने का इशारा दे दिया। आ जाए अंदर, चलें। नाजरीन, अभी हमारे नुमाइंदों ने अंदर से हमें बुला लिया और अंदर जाके देखते हैं, आपसे मिलने आए। हमारा ताल्लुक मीडिया से है और आपसे मिलने आए हैं। आपकी बड़ी तारीफ सुनी थी, तो इस वजह से हमने कहा आपके पास आए, देखें आपका क्या फैज़ है, क्या करम है। भाई किस चीज़ का तारीफ? आप कर क्या रहे हैं ये बता दें, आप कर क्या रहे हैं ये बता दें। मैं तो चले जाते हैं। मैं तो दुआ मुआ देता हूँ जी, तो बस वही पूछना है कि आप कैसी दुआ देते हैं कि जो है वो कीलें साफ होती हैं और फिर उसके बाद उनको जंग लग जाता है फौरन। नहीं, मैं सही काम करता हूँ। हाँ, मैं सामने, ये कैसे हो गया? तो उसके सामने मैंने रख दिया था, उस पर पड़ा था मैंने। कीलों वाला जाली आमिल मीडिया को देखकर बुरी तरह बौखला चुका था। वो झूठ पर उतर आया कि उसके इलाज से इस खातून के शौहर की नौकरी लग गई थी। ये खातून झूठ बोल रही है, जबकि आमिल इस बात से गाफिल था कि न माली हालात खराब थे और न कोई बेरोजगारी। ये सारा खेल फर्जी था जिसमें वो फंस चुका था। शायद आपने बोला था मेरा शोहर को जॉब मिल गया, मैं सदका आपको दे दूंगा एक बकरे का पैसे। ये बताएं, ये बहुत गलत बोल रहे हो आप मीडिया। अच्छा, आप मुझे बताएं, मुझे ये बताएं कि ये थोड़ी सी देर में आपने कीलों के ऊपर जंग कैसे लेकर आए? मैंने इसके सामने डब्बे में डाला था। आपने तो आंखें बंद करा दी। नहीं, आंखें खोले हुए थे इसके दोनों लोग था। तो बोला था आंखें बंद करो, फिर उन्हें आंखें बंद करवा के उन्होंने पता नहीं क्या किया, जंग वाली कीले मेरे हाथ में दी थी। अल्लाह भाजी, अब आपने आंखें बंद करे। बोल रहा है मैडम आपको बुलाए, आप टॉर्चर कर रहे हैं मुझे। आप बिलाल, आप ये आप छोड़ दे। दिखा तो दें आप। ये आप अच्छा, आप करके दिखाएंगे? चलें, ठीक है। अब यही चीज़ हम देखने के लिए आए नाज़रीन
کہ یہ کس طریقے کا کرشمہ ہے ان کے پاس، کرامت ہے، کیا کرتا ہے، یہ تھوڑا سا غصے میں آ رہے ہیں، لیکن جو ہے ایسی کوئی بات نہیں ہے. نہیں آپ نیچے گئے بیٹھ کے بات کرتے ہیں، جو چیز بات ہے. نہیں، آپ کیمرے کے سامنے بات کر لیں، کیا ہو گیا؟ جعلی عامل آف کیمرہ بات کرنے پر اصرار کرنے لگا اور لالچ دے رہا تھا کہ اگر پیسہ چاہیے تو کیمرہ بند کر کے بات کرو. آپ یہ کیمرے میں سارے نیچے کرے پھر بیٹھ کے بات کرتے، جو بھی بات ہے. کیمرے کے سامنے کرنے میں کیا؟ نہیں، ہم پیسے کیوں چاہیے؟ پیسے تو آپ لے رہے ہیں. نہیں، آپ کو چاہیے تو بتا دے. نہیں، ہمیں تو نہیں چاہیے پیسے. یہ تو پیسہ کسی سے نہیں لیتا، میں جو میرا چھوٹا میں ابھی 5,000 روپے لیے ہیں. انہوں نے مجھ سے، میں آئی تھی 2 ہفتے پہلے، 10,000 ابھی آپ نے اور دوبارہ مانگے ان سے. میں نے تو وہ بکرے کا بولا تھا، آپ اپنے گھر پہ بکرا صدقہ کرے. یہ مجھے کہا تھا، میں نے کہا میں گھر میں کر لیتی، انہوں نے کہا نہیں، یہاں پہ پیسے لا کے دو تو میں کروں گا. ٹیم گرفت کے ایک ممبر نے آگے بڑھ کر آستانے میں چھپی ہوئی کیلوں کی تھیلیاں نکال کر سامنے رکھ دیں، جس میں صاف کیلیں اور زنگ آلود کیلیں علیحدہ علیحدہ موجود تھیں. عامل کی ساری شوفتہ کھل کر سامنے آ چکی تھی. وہ صاف کیلوں کو زنگ آلود کیلوں سے بدل کر لوگوں کی آنکھوں میں دھول جھونک رہا تھا. اس کی نام نہاد کرامت کا راز افشاں ہو چکا تھا. یہ صاف کیل الگ رکھی ہوئی ہے، تو یہ آپ اس کے ساتھ اس کو میچ کر کے دیکھ لیں گے تو آپ کو حقیقت پتہ چل جائے گی. ایک طرف انہوں نے زنگ والی کیلیں رکھی ہوئی ہیں اور ایک طرف جو ہے وہ صاف کیلیں رکھی ہوئی ہیں. یہ جی آپ کے سامنے تمام چیزیں آ گئی. میں تو اپنے بچوں کے لیے کرتا ہوں، یہ بچوں کے لیے آپ غلط کام کریں گے. خود مجبور ہوں. آپ میرے گھر سے باہر کر رہے ہیں وہ اس کے بارے میں بتا دیں نا. ادھر بات کریں، دیکھیں ادھر بات کریں. بس آپ باہر چلے. نہیں، باہر کس چیز کے لیے؟ نکال دو لوگوں کو باہر. اچھا نہیں، پیچھے رہیے گا، آپ کیمرے کو ہاتھ نہیں لگائیے گا. نہ جعلی عامل بری طرح بوکھلا چکا تھا. اس کی سمجھ میں نہیں آ رہا تھا کہ وہ کیا کرے. اس نے پروگرام میزبان اور کیمرہ مین کے ساتھ ہاتھا پائی شروع کر دی. جعلی عامل کو بے نقاب کر کے ٹیم گرفت کا کام مکمل ہو چکا تھا، لہذا آستانے سے جانے کا فیصلہ کیا گیا. کسی کو اس طریقے سے ہم جا کے گرفتار بھی نہیں کر سکتے، اور کیونکہ آپ کو پتہ ہے ایک کمزور قوانین ہے یہ. اگر ان کو ہم پولیس کے حوالے بھی کرتے ہیں تو پولیس کے حوالے کر لینے کے بعد بھی کوئی ایسی چیز سامنے نہیں آ سکے گی. یہ اگلے ہی روز جو ہے وہ ضمانت پہ، شخصی ضمانت پہ بلکہ وہ رہا ہو جائیں گے، اور ان کو 1 روپیہ بھی خرچ کرنا نہیں پڑے گا. آپ کو میں دے رہا ہوں کوئی چیز بنا کے، وہ چیز آپ کو استعمال کرنی ہے. پھر میں بلاؤں گا آپ کو. 1 دن کے لیے میں استعمال کرنے کے لیے دے رہا ہوں. تعویذ بھی پیے، تکیے کے نیچے بھی یہ رکھتی ہے روز، کچھ بھی نہیں ہوا. ٹیم گرفت کو انفارمر کی جانب سے اطلاع ملی کہ ایک عامل کافی تیزی سے شہرت حاصل کر رہا ہے اور اس کی وجہ شہرت بے اولادوں کو اولاد کی نعمت عطا کرنا ہے. علاوہ ازیں لوگوں کے دیگر مسائل اور بیماریوں کے روحانی علاج کی بھی شہرت تھی. ماضی کے تجربات سے واضح تھا کہ طلسماتی علاج پر یقین کرنا یقیناً بے شعوری، جہالت اور توہم پرستی کے سوا کچھ نہیں تھا. ٹیم گرفت نے 2 فرضی کردار، ایک خاتون اور ایک مرد نمائندے پر مشتمل ایک ٹیم تشکیل دی، جن کے ہمراہ خفیہ کیمرہ اور آڈیو ڈیوائس کر دی گئیں اور ان نمائندوں کو آستانے پر پہنچا دیا گیا. آستانہ ایک مضافاتی علاقے میں تھا. نمائندگان فرضی جوڑے کی صورت میں آستانے میں داخل ہوئے، جہاں ان کی ملاقات اس عامل سے ہو گئی. عامل معمول سے ہٹ کر کافی جوان دکھائی دیا. آپ کی طبیعت تھوڑی ٹھیک نہیں، جی بیٹا، السلام علیکم. انشاءاللہ بیٹا آپ کو سے ٹھیک ہو جائے. ماما جی ہماری شادی کو 10 سال ہو گئے، لیکن ہماری اولاد نہیں ہوتی. میرے گھر میں میری ساس ہیں، 2 نندے ہیں جن کی شادی نہیں ہوئی. ایک نند کی شادی ہو گئی، اس کے بھی بچے ہیں. میرے دیور کی شادی ہو گئی، اس کے بھی بچے ہیں، لیکن بس ہماری اولاد نہیں ہوتی. عامل نے نمائندے سے اس کا اور اس کے سسر کا نام پوچھا اور ایک کاپی میں حساب کتاب کرنے لگا. نام کیا بیٹا؟ جی میرا نام فطرہ ہے، ان کا نام حسین ہے. اور سسر؟ میری ساس کا نام انیسہ ہے، میرے سسر کا نام معین ہے. اور بیٹا میں آپ کا کام کر دیتا ہوں، اور آپ یہ بنا کے میں نے رکھا ہوا اسی بات کے لیے. حساب لگا کر بولا کہ وہ ایک تعویذ دیتا ہے جس سے بے اولادوں کو بہت فائدہ پہنچتا ہے. آپ کو میں دے رہا ہوں کوئی چیز بنا کے، وہ چیز آپ کو استعمال کرنی ہے. پھر میں بلاؤں گا آپ کو. 1 دن کے لیے میں استعمال کرنے کے لیے دے رہا ہوں. کل پھر میں آپ کو بلاؤں گا.
بیٹا آپ کو کل لانا ہے، فیس بھی لانا ہے، اور کوئی 1 سال کا بچہ ہوئے اس کی کوئی فراک ہوئے یا کوئی اس کے کپڑے ہوئے. ہمارا تو نہیں بچہ. ہمارا تو کوئی بچہ نہیں. نند کا بچہ تو ہوگا. نند کے بچے ہیں. نند کا لیا نا. عامل کے حساب کتاب کی قلعی تو ایک حد تک کھل گئی تھی کیونکہ خاتون صاحب اولاد تھیں، لیکن عامل کی حقیقت کو مزید بے نقاب کرنے کے لیے اسے منطقی انجام تک پہنچانا ضروری تھا. لہذا نمائندے کے پوچھنے پر عامل نے بتایا کہ بے اولادی کے علاج کی 5000 روپے فیس ہوگی. فیس کتنا ہوگا؟ فیس تقریباً یہی 5000 اتنے خرچہ ہو گیا. 5000 کا بہت زیادہ نہیں ہوگا. کل ہی کرا دیں. عامل نے نمائندوں کو ایک تعویذ دیا کہ اسے ایک رات تکیے میں رکھ کر سوئیں اور اگلی مرتبہ فیس اور گھر کے کسی کمسن بچی کی پہنی ہوئی قمیص کے ہمراہ لائیں تو علاج شروع کر دیا جائے گا. نمائندے آستانے سے چل پڑے. اگلے دن نمائندے ایک مرتبہ پھر عامل کے آستانے میں داخل ہوئے. عامل کمرے میں موجود تھا. نمائندوں نے عامل کو بتایا کہ اس کے دیے ہوئے تعویذ کو سراہنے رکھا، جبکہ گھر کے ایک کمسن بچے کے پہنے ہوئے کپڑے بھی ساتھ لائیں. یہ میری نند کی بیٹی کا ہے اور جو آپ نے تعویذ کا کہا تھا ہم نے ویسے ہی کیا اس کو. اچھا صحیح ہے. ویسے ہی کیا جی. کچھ دیر کی پڑھائی کے بعد عامل نے بچے کا وہ کپڑا ایک تھیلی میں ڈال کر نمائندوں کو دیا کہ یہ کپڑا اسی بچے کو دوبارہ پہنا دے. بچے کو پہنانا. اسی بچے کو؟ ہاں اسی بچے کو پہنانا. اور اس سے کوئی نقصان تو نہیں ہوگا بچے کو؟ نہیں کچھ نقصان نہیں ہوگا. کوئی بات نہیں. بابا ہمیں بتاؤ نا کچھ کیا ہے یہ تو بتائیں کہ آپ نے یہ کیوں پڑھا یا میری نند کی بیٹی کا کیوں منگایا آپ نے. نمائندوں نے پوچھا کہ ان کی بے اولادی کی کیا وجہ سامنے آئی ہے تو عامل نے بتایا کہ ان کے قریبی رشتوں میں سے بے اولادی کے لیے بندش کرائی گئی ہے اور بندش کرانے والی کوئی اور نہیں ان کی نند ہے. آپ کا گھر کا مسئلہ. گھر کا مسئلہ ہے؟ مطلب آپ کی نند ہوگی، اس نے کوئی آپ کے جادو ٹونا تعویذ ڈالے. آپ کی نند نے کیا. میرے کو اتنا شک لگ رہا ہے. شک ہے یا پکا ہے؟ پکا ہے. عامل نے ایک مرتبہ پھر تعویذ لکھ کر دیے اور ہدایت کی کہ انہیں سراہنے رکھ کر سونا ہے اور پینے کے پانی میں استعمال کرنا ہے. نمائندوں نے عامل کو 5000 روپے کی فیس دے دی. نمائندگان آستانے سے واپسی پر ٹیم گرفت کے پاس پہنچے اور ساری صورتحال سے آگاہ کیا. اولاد نہ ہونے کا بہانہ اس سے کیا گیا تھا اور اب یہ پورا کھل کے سامنے آ چکا ہے کہ اس کے پاس کوئی علم نہیں ہے، اس کے پاس ایسی کوئی کرشمہ نہیں ہے، کوئی طاقت نہیں ہے کہ جس سے یہ مسائل حل کر سکے. 1.5 ماہ کا عرصہ گزرنے کے بعد نمائندگان تیسری مرتبہ آستانے میں داخل ہوئے. عامل سوالیوں کے درمیان گھرا ہوا تھا. نمائندگان کا نمبر آیا تو خاتون نمائندہ نے عامل سے سوال کیا کہ 1.5 ماہ کا عرصہ گزر چکا ہے لیکن اولاد کی کوئی امید سامنے نہیں آئی ہے، بلکہ جس نند پر بندش کا الزام لگایا تھا وہ امید سے ہو چکی ہے. بابا کچھ بھی نہیں ہوا. اچھا آپ نے 1.5 مہینے کا ٹائم دیا تھا. تعویذ بھی پیے، تکیے کے نیچے بھی یہ رکھتی ہے روز. کچھ بھی نہیں ہوا. میں کے لکھ کے دوں گا تم کو تو کام ہو جائے گا. پہلے بھی تو آپ نے 2 بار پڑھ کے لکھ کے دیا، اس میں تو کچھ بھی نہیں ہوا. کوئی تو فائدہ نظر آتا نا. میرے بجائے میری نند کے ہو گیا. اچھا جس کا آپ بول رہے تھے نا جس نے کیے اس کا ہو گیا. اچھا ٹھیک ہے. اس کا بابا جو میں نے چیزیں آپ کو دی تھی صحیح طریقے سے استعمال کی ہوگی. استعمال تو کی ہے ہم نے. نمائندگان کے زیادہ پوچھنے پر عامل نے الٹی الزام تراشی شروع کر دی کہ تم لوگوں نے ہدایات پر صحیح عمل نہیں کیا ہوگا اس لیے اب تک کام نہیں ہوا. پھر کہنے لگا کہ دم کر دیتا ہوں کام ہو جائے گا. کام ہوگا تمہارا. دم کرتا ہوں میں کام ہو جائے گا تمہارا. آؤ تو امید رکھو. عامل آئیں بائیں شائیں کر رہا تھا. نمائندے نے موقع غنیمت جانا اور ٹیم گرفت کو آستانے میں کارروائی کا اشارہ دیا. ٹھیک ہے. اچھا اب ہمیں اشارہ مل چکا ہے کہ اس جعلی عامل کی طرف جانا ہے. اس میں محنت لگتی ہے، بنانا پڑتا ہے اس کو. کون سی بوٹی لاتے ہیں؟ وہ جاتے ہیں بوٹی لاتے ہیں باہر سے ہم لوگ.
اندر سے ایک شخص ان کا جو ہے وہ باہر آ رہا ہے دروازہ کھولنے کے لیے. چلو چلو السلام علیکم. ہاں جی, یہ بتائیں آپ یہاں پہ عمل وغیرہ کرتے ہیں؟ روحانی علاج کرتے ہیں. روحانی علاج میں کیا کیا کرتے ہیں؟ روحانی علاج میں بچے کسی کو بچے کی ہوتی ہے, کسی کو گھر والے کی ہوتی ہے. یہ جو لوگ بیٹھے ہوئے ہیں آپ کے پاس, یہ کون ہے؟ یہ بھی آئے نا بابا کے پاس امید لے کے. اچھا, تو آپ کیا کیا کام کرتے ہیں؟ ہم لوگ یہی کام کرتے ہیں, جو یہ آ گیا مطلب اس کو ہم لوگ دے دیتے ہیں. اچھا, حساب کتاب بھی لگاتے ہیں آپ؟ کاپی وغیرہ رکھی ہوئی ہے؟ اچھا, دکھائیے گا ذرا کیا حساب کتاب لگا ہے اس پہ. کیا دکھائیں, ہم تو فیس لیتے ہیں جو. تو فیس کا حساب کتاب رکھتے ہیں آپ؟ ہاں نا, فیس کا بھی. اچھا, دکھا تو دیں ذرا تھوڑا. یہ لوگ دیکھ لو کیا فیس لی ہے آپ نے؟ یہ تو بچوں کی کاپی ہے جس کے اندر وہ انہوں نے بچوں نے کام کیا ہوا ہے. نہیں, بچوں کا کام نہیں ہے. نہیں, یہ ہے بچوں کا کام ہے اس کے اندر. پروگرام میزبان نے جب عامل کی حساب کتاب والی کاپی دیکھی تو اس میں کسی بچے کی تحریری مشقیں دکھائی دی, یعنی وہ حساب کتاب بھی صرف بے وقوف بنانے کے لیے تھا. یہ تو بچوں کا کام ہوا ہے. بیٹھا ہوا عامل کا ایک مرید بول پڑا کہ اس نے بابا سے بچہ مانگا تھا اور بابا نے اسے بچہ دے دیا تھا. یہ آپ کا کوئی کام ہوا بھائی؟ کیا کام ہوا؟ کام ہوا, بچہ مانگا, بچہ دیا اس نے. خرچہ لگتا ہے اس پہ, محنت لگتی ہے, بنانا پڑتا ہے اس کو. کون سی بوٹی لاتے ہیں؟ وہ جاتے ہیں بوٹی لاتے ہیں باہر سے. ہم لوگ کون سی باہر سے؟ بلوچستان کی سائڈ پہ ملتی ہے بوٹی, خدا کی طرف سے وہ پیدا ہوتی, بیج نہیں ہوتا ہے اس کا. دوسرا بولا کہ وہ مریض تھا, بابا نے اسے روحانی بوٹی دی اور وہ صحت یاب ہو گیا تھا. ان نے کچھ پہاڑی بوٹی کی دوائی گولیاں بنا کے دی. میری طبیعت بہت بگڑا ہوا تھا. صحیح. لیکن اللہ کے حکم سے, یہ بابا کے حکم سے ہم نے استعمال کیا تو کچھ 1 روپے میں سے 8 ہمارا صحیح ہو گیا. اچھا, صحت کے بھی علاج کرتے ہیں؟ صحت کا بھی علاج کرتے ہیں, وہ خدا کی طرف سے ہوتا ہے, پر ہم دوائی بنا کے دیتے ہیں. حکیم وغیرہ کا بھی کام کیا آپ نے؟ ہاں کرتے تھے, حکیم کا بھی کام کرتے تھے. تو اتنے سارے کام آپ نے اتنی سی عمر میں کر لیے؟ بابا ہے نا, ہم پہ شک کر رہے ہو کیا آپ؟ شک تو ہوگا کیونکہ آپ نے یہ تصویریں کچھ ادھر لگائی ہوئی ہیں, کچھ وہ مختلف ادھر لگائی ہوئی ہیں, اور کچھ پتہ نہیں چل رہا کہ آپ ہو کیا. بوٹی کا نام جو یہ عامل اپنے مریدوں کو دیا کرتا تھا وہ بھی اس عامل کی طرح موسیقہ خیز تھا, یعنی منجن بوٹی. یہ بتائیں پھر بوٹی وغیرہ آپ جو لے کر آتے ہو اس کو کس طریقے سے بناتے ہو بھائی؟ بوٹی وہ ہم لوگ بناتے ہیں, وہ لے جاتے ہیں ہم لوگ. اچھا, کون سی بوٹی ہوتی ہے, نام بتا دو. منجن بولتے ہیں اس کو. بوٹیاں دکھا سکتے ہو مجھے؟ ابھی یہاں پہ نہیں ہے میرے پاس. پھر کہاں ہے؟ انہوں نے ہمیں تعویذ یہ بنا کے کہ 1.5 مہینے میں آپ کی اولاد ہو جائے گی. یہ تعویذ. یہ کیا ہے, اس پہ کیا لکھا ہے, کون سی دعا لکھی ہے اس پہ؟ یہ آپ نے دیا ہے؟ یہ میں نے بنا کے دیا تھا تعویذ, میں نے فیس لی تھی ان سے. کتنی فیس لی تھی؟ 5000 کی فیس لی. اور آپ سے کتنی لی تھی بھائی؟ آپ سے کتنی فیس لی تھی بھائی؟ یہ فیس بھی آپ سے فیس کتنی لی ہے بتا دو. عامل کے پاس کسی سوال کا کوئی معقول جواب نہ تھا. اس نے اپنی دکان خراب ہوتی ہوئی دیکھی تو ایک دم بدتمیزی پر اتر آیا. مریدوں کو بھی شے مل گئی اور وہ بھی ہنگامہ آرائی پر اتر آئے. پیسے نہیں, وہ خرچ ہو گیا. ہم لوگوں نے قربانی کاٹے, گوشت موش کاٹے, کھا گئے. کون سی قربانی کرو آپ؟ دھکے کیوں دے رہے ہو؟ دھکے نہیں دو, آرام سے دیکھو. ہم نے آپ سے کوئی بدتمیزی کی ہے؟ ہمارا دماغ دے, ہم کو ہمارا ٹائم جایا ہوتا ہے. بابا کس چیز سے ناراض ہوا ہے؟ چلو اچھا, بابا کیا کرے بابا نورانی منجن. مریدوں کا کہنا تھا کہ ان کے مرشد کی توہین نہ کی جائے کیونکہ وہ ہمارے بابا ہیں. پروگرام میزبان نے جعلی عامل کو بتایا کہ خاتون نمائندہ گرفت ٹیم کی بھیجی ہوئی کارکن تھی اور وہ پہلے سے ہی صاحب اولاد تھی. آپ کو اس کو پتا ہے کہ اس کو تو اولاد ہے پہلے ہی؟ ہاں پتا ہے آپ کو؟ یہ بات پتا نہیں تھی ہم کو. نہیں پتا تھی تو آپ نے کیسے کیا کہ کام کر دوں گا آپ کو اولاد ہو جائے گی؟
झूठी कहानी सिर्फ इसकी हकीकत को बेनकाब करने के लिए सजाई गई थी। आमिल ये बात सुनकर बिल्कुल ही बेकाबू हो गया और धक्के देने पर उतर आया। मुरीदेन ने इसकी जहालत का भरपूर साथ दिया। जाली आमिल का बस न चला तो वो डंडा लेकर आ गया। अब ये कंट्रोल से बाहर होते जा रहे हैं, क्योंकि और आपने देख लिया कि किस तरीके से इनके साथ जो लोग हैं वो उनका क्या बिहेवियर है, किस तरीके से जो है वो बात कर रहे हैं। जाली आमिलों की दिन ब दिन बढ़ती हुई तादाद और फरोग में बेशऊरी और अंधी अकीदत का हाथ है। और आमिलीन की जालसाजी सर चढ़कर क्यों न बोले, जबकि दीवारों और अखबारों में जालसाज आमिलीन के इश्तिहार भरे रहते हैं। शुक्रिया अदा करना होगा बरसरे इख्तिदार सरमायादारियत और जमींदारी का, जिन्होंने अपने इख्तिदार को बचाने और आम आदमी को इख्तिदार से दूर रखने के लिए आवाम को तालीम और शऊर से दूर रखा। जाहिर है अगर आवाम को इल्म और शऊर से आरास्ता कर दिया जाए तो अरबाबे इख्तिदार बिना खिदमत के वोट कैसे हासिल कर सकेंगे। जब तक बेशऊरी और तवहुम परस्ती जैसे मसाइल पर काबू नहीं पाया जाएगा, जाली आमिलीन जैसे मकरूह किरदार अपना अंधा कारोबार इसी तरह चमकाते रहेंगे। टीम गिरफ्त अरबाबे इख्तियार से अपील करती है कि खुदारा अवाम पर रहम खाएं और जाली आमिलीन के खिलाफ कानून साजी करके इनके नाम निहाद आस्थानों पर पाबंदी आयद की जाए। जब तक अवाम के शऊर और आगही का हक अदा नहीं किया जाता, टीम गिरफ्त जालसाजों के खिलाफ आवाज बुलंद करती रहेगी।